اسرائیل نے ایران جنگ بندی کے بعد لبنان پر قیامت ڈھا دی۔ پورے لبنان پر بموں کی بارش، 10 منٹ میں 60 مقامات پر 100 سے زائد حملے، ایک ہی روز میں 254 افراد شہید، 1165 کو زخمی کر دیا۔ دارالحکومت بیروت، بالبک، ہرمل سمیت مختلف علاقے دھماکوں سے لرزتے رہے۔ معروف امام صادق النبولسی بھی شہید، ہسپتال لاشوں اور زخمیوں سے بھر گئے۔ ایمرجنسی نافذ، خون کے احتیاط کے لیے اپیلیں کی جانے لگیں۔ اسرائیل کے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیاں ایران نے ابنائے ہرمز ایک بار پھر بند کر دی۔ تہران نے مذاکرات حملے روکنے سے مشروط کر دیے، ثالثوں کو شر سے آگاہ کر دیا۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ کا دعویٰ، کہا بات چیت تب ہی ہوگی جب اسرائیل کے حملے روکے جائیں گے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے لبنان کا معاملہ الگ ہے، لبنان جنگ بندی معاہدے کا حصہ نہیں۔ امریکہ نے جنگ کا انتخاب کرنا ہے یا جنگ بندی کا؟ امریکہ اسرائیل سے پوچھ کر فیصلہ کر لے، گیند اب امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دو ٹوک پیغام، کہا دنیا لبنان میں ہونے والی خون ریزی دیکھ رہی ہے۔ جنگ بندی کی چند خلاف ورزیوں کے اطلاعات ہیں۔ خلاف ورزیوں سے امن عمل متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فریقین سے ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل، کہتے ہیں طے شدہ 2 ہفتے کی جنگ بندی کا احترام کیا جائے۔ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تمام فریقین ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، کشیدگی سے گریز کریں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان آئیں گے۔ اسٹیو وٹکاف اور جیئر کٹنر بھی مذاکرات کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولینا لیوٹ نے تصدیق کر دی، کہا ایران کے ساتھ سیز فائر ابنائے ہرمز کھولنے سے مشروط ہے۔ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو برسوں پیچھے دھکیل دیا۔ ایران اب اپنی پراکسیوں کو ہتھیار فراہم نہیں کر سکتا۔ صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن تبدیل نہیں ہوئی۔ پاکستان میزبانی کے لیے تیار، امریکہ ایران مذاکرات 10 اپریل کو اسلام آباد میں ہوں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف پاکستان آئیں گے۔ جے ڈی وینس کہتے ہیں اچھی نیت سے مذاکرات ہوئے تو معاہدہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف مذاکرات کی کامیابی کے لیے پر امید۔ پاکستان نے کامیاب سفارتکاری کر کے ایران امریکہ جنگ رکوا دی۔ امریکہ کا ایران پر حملے 2 ہفتے کے لیے بند کرنے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کو عالمی امن کے لیے بڑا دن قرار دے دیا، کہا فیصلہ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سے گفتگو کے بعد کیا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اظہار تشکر، ایران کے تمام فوجی یونٹس کو حملے روکنے کا حکم دے دیا۔ ایران اور امریکہ کے وفود پرسوں پاکستان آ رہے ہیں۔ امید ہے عارضی جنگ بندی مستقل امن میں بدل جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان کی اصل منزل پائیدار اور دیرپا امن ہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت کا غیر معمولی تعاون رہا، اپنی زندگی میں ایسا سیاسی اور عسکری اشتراک نہیں دیکھا۔ فیلڈ مارشل نے مشرق وسطیٰ کی جنگ بندی کے لیے انتھک کوشش کی۔ فیلڈ مارشل کئی راتیں جاگتے رہے، امریکہ سے مسلسل رابطے میں تھے۔ امریکہ ایران کے ساتھ مل کر کام کرے گا، طے ہوا ہے ایران میں مؤثر رجیم چینج ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایران میں یورینیم افزودگی نہیں ہوگی، ایران میں دفن نیوکلیئر ڈسٹ نکال کر ختم کریں گے۔ یہ معاملہ سیٹلائٹ کی سخت نگرانی میں ہو رہا ہے۔ ایران پر ٹیرف اور پابندیوں میں ریلیف پر بات ہو رہی ہے۔ ایران کو ہتھیار دینے والے ممالک پر 50% ٹیرف لگے گا۔ ایرانی صدر نے مذاکرات میں شرکت کی دعوت قبول کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان میں ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کے درمیان 45 منٹ گفتگو ہوئی۔ رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے ایرانی قیادت کی دانش مندی اور دور اندیشی کو سراہا۔ ایران کی بحری اور فضائی طاقت برباد کر دی، ایران کا میزائل لانچنگ سسٹم بھی تباہ کر دیا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کا دعویٰ، کہا امریکہ کا آپریشن ایپک فیوری کامیاب اور تاریخی رہا۔ صدر ٹرمپ نے تاریخ رقم کر دی، صدر ٹرمپ ایران کو مکمل تباہ کر سکتے تھے۔
مگر انہوں نے رحم دکھایا۔ امریکہ نے فیصلہ کن آپریشن کیا، ایران کو جنگ بندی کے لیے گڑگڑانا پڑا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے مسلسل اور مؤثر اقدامات کو سراہا۔ کہا پاکستان نے خطے میں امن و سلامتی کو مضبوط کرنے میں ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں سفارتی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے جنگ بندی معاہدے کی توثیق کر دی۔ ترجمان کا کہنا ہے دشمن کو مشرمانہ جنگ میں ناقابل تردید تاریخی اور عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایران نے امریکہ کو 10 نکاتی منصوبہ قبول کرنے پر مجبور کیا۔ تجاویز میں امریکہ کی جانب سے عدم جاریت کی ضمانت دینا شامل ہے۔ ابنائے ہرمز پر ایران کے کنٹرول کو جاری رکھنے کی بھی تجویز۔ یورینیم افزودگی کے حق کو قبول۔ تمام بنیادی اور ثانوی پابندیوں کا خاتمہ بھی تجاویز کا حصہ۔ ایران کی تعمیر نو کے اخراجات کے لیے مکمل معاوضے کی ادائیگی بھی تجویز میں شامل۔ پاکستان کی مؤثر سفارتکاری کے دنیا بھر میں چرچے۔ اٹلی کے سابق وزیر اعظم نے پاکستان کو نوبیل انعام کا حقدار قرار دے دیا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے امریکہ ایران جنگ بندی کو خوشائن قرار دیا۔ چین اور روس سمیت عالمی رہنماؤں نے امریکہ ایران جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ سعودی عرب، کویت، قطر، مصر، عمان، لبنان، ترکیہ، فرانس، اسپین نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو خوب سراہا۔ یورپی کمیشن کی صدر کا بھی پاکستان کا شکریہ۔ پاکستانی سفارتکاری کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ ایکس پر پاک گلوبل پیس میکر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ بھارت بھی تعریف پر مجبور۔ بھارتی صارفین، تجزیہ کار اور دانشوروں نے سراہا۔ بھارتی پروفیسر اشوک سوین نے وائٹ ہاؤس کی پوسٹ شیئر کی۔ بھارتی دفاعی تجزیہ کار پروین سانی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی سفارتی کوششوں کو شاندار قرار دیا۔ بھارتی صحافی آدیتی مینن بھی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کے معترف نکلے۔ سیز فائر میں کردار ادا کرنے پر برطانیہ کا پاکستان سے اظہار تشکر۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا ایران امریکہ جنگ بندی کا خیر مقدم۔ کہتے ہیں جنگ بندی خطے اور دنیا کے لیے راحت کے لمحات لائے گی۔ پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے تہنیتی پیغام میں کہا کہ پاکستان کی مؤثر سفارتکاری نے سیز فائر میں اہم کردار ادا کیا۔ عالمی میڈیا کا پاکستان کی بہترین حکمت عملی اور کامیاب ڈپلومیسی کا اعتراف۔ امن و استحکام کے لیے پاکستان کے بطور نیٹ ریجنل سٹیبلائزر کردار کی بھرپور ستائش۔ الجزیرہ کے مطابق پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان طاقتور ثالث کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ بی بی سی رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے کاوشوں میں مصروف رہنے کے بعد کامیاب ہو گیا۔ گلف نیوز کے مطابق پاکستان نے خود کو امن کے بااعتماد ضامن کے طور پر منوایا۔ صدر آصف علی زرداری کا مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی مسلسل سفارتی کاوشوں، قیادت اور اقدامات پر خراج تحسین پیش کیا۔ کہا جنگ بندی ایک بروقت قدم ہے، اس سے مذاکرات اور استحکام کی راہ ہموار ہوگی۔ دنیا تباہی کے دہانے پر تھی، پاکستان نے انسانیت کی خاطر خلوص نیت سے کام کیا۔ اسحاق ڈار کی سفارتی بصیرت اور قیادت نے بھی امن کی راہ ہموار کی۔ امن کی کوششوں میں تعاون پر سعودی عرب، چین، ترکیہ، روس اور مصر سے اظہار تشکر۔ ملکی قیادت نے بڑا عالمی بحران ٹال دیا۔ نواز شریف کا سیاسی اور عسکری قیادت کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم فیلڈ مارشل کی غیر معمولی کوششوں کو سراہا۔ کہا امن اور اسٹیٹ مین شپ کو منتخب کرنے پر ایران اور امریکہ بھی قابل تعریف ہیں۔ دعا ہے سیز فائر پائیدار عالمی استحکام کی جانب بامعنی قدم ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فیلڈ مارشل اسحاق ڈار، صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی تعریف۔ کہا ان چاروں کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ ارکان نے تالیاں بجا کر شہباز شریف کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشوں کو سراہا۔
फील्ड मार्शल के लिए भी डेस्क बजाए गए। मुल्क भर में जुम्मे को यौम तशक्कुर मनाने का फैसला। शायद ही इससे ज्यादा फख्र का या इज्जत और तौकीर का लम्हा हमारी तारीख में कभी आया हो। दुनिया के तूलो अर्ज में पाकिस्तान की जो है तारीफ की जा रही है। यूरोपियन ममालिक, हमारे भाई जो हैं हमारे रीजन में एंड बियॉन्ड आवर रीजन, सब हमारी लीडरशिप की इस तरह तारीफ की जा रही है। माजी को सामने रखते हुए एक ऐसे रिश्ते और एक ऐसे रिलेशनशिप का आगाज किया जिसके डिविडेंड्स जो है हमारे सामने हैं। पहले जंग की सूरत में, फतह की सूरत में, एक अजली दुश्मन के ऊपर फतह की, और फतह भी जो है वो इतनी कंक्लूसिव, किसी के ज़हन में शक शुबे की कोई गुंजाइश ना रही। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने मेरा ख्याल है कोई 7100 वारी जड़ा है गरी तारीफ की थी। पाकिस्तान आज सारी दुनिया की उम्मीदों का मरकज़ है। वतन अजीज़ को अक़वाम आलम में नई शनाख्त मिली। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा खलीज फ़ारस के दोनों तरफ हमारे भाई हैं, पाकिस्तान इनमें सुलह करा रहा है। सदर ट्रम्प ने 101 से ज़ायद बार पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ़ की। भारतीय भी पाकिस्तान की सिफारती और जंगी कामयाबियों को तस्लीम कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। चीन ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और चीन का मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों का अज़्म। पाक चीन क़यादत के इलाक़ाई अमन के लिए सिफारती ताउन जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर दाखिला से मुलाकात के बाद जुमे का एहतजाज मुलतवी कर दिया। मोहसिन नकवी मौलाना फजलुर रहमान के घर गए थे। सियासी और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी के लिए हुकूमती कोशिशों को भी सराहा। पीटीआई का रावलपिंडी में आज का जलसा मुलतवी करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जलसा पाकिस्तान की गुडविल के लिए मुलतवी किया। हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट तो बहुत लंबी है। उम्मीद करते हैं 2 हफ्ते की जंगबंदी हमेशा के लिए जंगबंदी हो। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में ज़बरदस्त कमी। अमरीकी खाम तेल 17.5% सस्ता होकर $95 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें भी 15% गिर गई। ब्रेंट की कीमत $93 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 14,137 पॉइंट्स इजाफा रिकॉर्ड। जापान की स्टॉक मार्केट में 4.5% और जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट में 5.5% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। नेपरा ने बिजली ₹1.42 फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली की कीमत में इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी नई कीमतों का इतलाक होगा। लाइफलाइन सारिफीन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस पर इतलाक नहीं होगा।